ایک کتے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک گاڑی کے اندر ٹریول کر رہا ہے. گاڑی گورنر ہاؤس کی ہے. آج ہمارے ملک کے اندر لوگ بھوک سے، پیاس سے، مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. جب ایک کتا ایک سرکاری گاڑی کے اندر، اور وہ سرکاری گاڑی بھی جو تقریباً 1.5 سے پونے 2 کروڑ روپے کی سرکاری گاڑی ہے، اور اس کے ساتھ پولیس اسکارٹ بھی ساتھ جا رہی ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، کبھی کبھار تاریخ میں چند ایسی تصویریں کھینچی گئی ہیں جو اتنی آئیکونک ہوتی ہیں، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ تصویریں بولتی ہیں، تصویریں حالات کے بارے میں بتاتی ہیں. تو انسانی تاریخ میں جب سے فوٹوگرافی شروع ہوئی ہے، جب سے کیمرے کا استعمال شروع ہوا ہے، تب سے چند ایسی تصویریں کھینچی ہیں جو اس وقت کو، پورے کے پوری سیاسی صورتحال کو، انسان کی فطرت کو، انسان کے موجودہ حالات کو ایک تصویر میں کیپچر کر لیتا ہے. جو ایسا امپیکٹ چھوڑ کے جاتی ہے دیکھنے والے کے اوپر کہ وہ اس تصویر میں اس شخص کا درد، اس کا دکھ، اس کی پریشانی کو خود محسوس کر سکتا ہے. میں جس ٹاپک کے اوپر ابھی بات کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے چند تصویریں آپ کو میں دکھانا چاہوں گا. اب مثال کے طور پہ یہ تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر سوڈان میں کھینچی گئی تھی 1993 میں. کیون کارٹر فوٹوگرافر تھے، ان کا نام تھا. انہوں نے 1993 میں یہ تصویر کھینچی تھی. یہ تصویر دراصل میں سوڈان کے اندر جو بھوک، افلاس اور پریشانی کا عالم تھا کہ لوگوں کو قحط پڑا ہوا تھا اور کھانا نہیں مل رہا تھا، یہ اس کی ڈپکشن کرتی ہے کہ وہاں پہ ایک بچہ جو ہے بھوک سے نڈھال ہے، بالکل بے ہوش ہونے والا ہے کیونکہ اس کو کھانا نہیں ملا، اس کی پسلیاں تک نظر آ رہی ہیں، اور پیچھے ایک ولچر انتظار کر رہا ہے، ایک گدھ انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب اس بچے کے اوپر جھپٹ پڑے جب اس کے جسم میں سے جان نکل جائے. تو یہ اس پورے ملک کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہا تھا کہ انسان کا کیا حال ہو چکا ہے وہاں پر. اس فوٹوگرافر نے جب یہ تصویر کھینچی تو اس کے بعد اس فوٹوگرافر کے اوپر بڑی سخت تنقید ہوئی تھی. تنقید اس بات کے اوپر ہوئی تھی کہ تصویر کھینچنے کے بجائے تمہیں اس بچے کی مدد کرنی چاہیے تھی جا کے. بعد میں پتہ لگا کہ دراصل میں اس بچے کی ماں بھی قریب ہی تھی، لیکن وہ اس فریم میں نظر نہیں آ رہی تھی، اور بچہ خیریت سے تھا، بچے کو کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن وہ جو فوٹوگرافر تھا وہ اس حد تک پریشر میں آ گیا، اس حد تک پریشان ہو گیا کہ تقریباً 1 سال کے بعد، اس تصویر کو کھینچنے کے تقریباً 1 سال کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی. اس کا اتنا اسٹرانگ امپیکٹ آیا تھا اس فوٹوگرافر کے اوپر. یہ دوسری تصویر دیکھیے. یہ دوسری تصویر جو ہے یہ ڈورتھی لینگ نے یہ تصویر کھینچی تھی، اور 1936 کے اندر جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا، جب معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، تو اس وقت کی یہ تصویر کھینچی گئی تھی. اور تھامسن یہ خاتون کا نام ہے، اور یہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی آنکھوں کے اندر اپنے مستقبل کو لے کے کئی سوال ہیں. اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، میرے ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے اس خاندان کا کیا ہوگا، میں ان کو 2 وقت کی روٹی دے سکوں گی نہیں دے سکوں گی. تو اس وقت یہ تصویر بھی بڑی آئیکونک ہوئی تھی. جس کے بعد جب یہ تصویر چلی اور مختلف جگہوں کے اوپر شائع ہوئی، تو اس کے بعد حکومت نے خاص طور پہ جو ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ امداد فراہم کی تھی. تو یہ ایک اور تصویر جو یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اس بچے کی تصویر ہے. یہ آپ نے حالیہ ہی سالوں میں دیکھی ہوگی کہ اس بچے کی لاش جو ہے وہ سمندر کنارے آتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پناہ گزین ہیں جو دراصل میں اپنے علاقوں کو چھوڑ کے سمندر کے ذریعے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں. لیکن اگر اس کشتی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کی ہلاکتیں، بچوں کی ہلاکتیں، عورتوں کی ہلاکتیں کس طرح ہوتی ہیں، اس تصویر کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہوں. پچھلے 24 گھنٹے میں ایک ویڈیو اسی طرح کی ایک وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے اندر ایک کتے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک گاڑی کے اندر ٹریول کر رہا ہے. گاڑی کوئی عام گاڑی نہیں ہے. گاڑی جو شخص کامنٹری کر رہے ہیں اس کے اندر، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گاڑی گورنر ہاؤس کی ہے.
گورنر ہاؤس سندھ کی ہے. گاڑی کا نمبر GH ہے, اور GH کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ گورنر ہاؤس کی ہی گاڑیاں ہوتی ہیں. میں نہیں جانتا کہ کیا یہ پوری طرح یہ بات سچ ہے کہ نہیں, لیکن جو بظاہراً دیکھ رہا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر, وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ واقعی یہ ایک گورنر ہاؤس کی گاڑی ہے جس کے اندر ایک کتا جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اب میں اگر اس میں سے مختلف اینگلز نکالوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گارڈ ڈاگ ہو سکتا ہے یہ پروٹوکول کے لیے ساتھ لے جایا گیا ہو, لیکن اس کی جو ڈپکشن ہے موجودہ حالات کے اندر کہ آج ہمارے ملک کے اندر لوگ بھوک سے, پیاس سے, مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اور ایسی صورتحال میں جب ایک کتا ایک سرکاری گاڑی کے اندر, اور وہ سرکاری گاڑی بھی جو تقریباً 1.5 سے پونے 2 کروڑ روپے کی سرکاری گاڑی ہے, اس کے اندر ٹریول کرتا ہوا جا رہا اور اس کے ساتھ پولیس اسکارٹ بھی ساتھ جا رہی ہو, تو موجودہ حالات کے اندر لوگ کیا محسوس کریں گے؟ لوگوں کے دل کے اندر کیا بات آئے گی کہ ہماری یہ حالت ہے اور یہاں پہ اشرافیہ کے کتے بھی جو ہیں وہ 1.5 سے پونے 2 کروڑ کی گاڑی کے اندر ٹریول کرتے ہیں, اور پولیس جو ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ساتھ ساتھ جاتی ہے. لیکن یہی صورتحال ہے, ظاہری بات ہے, حالات کیا بدلنے ہیں لوگوں کے حالات تو تب بدلے نا جب حکمران جو ہیں وہ دل میں یہ محسوس کریں کہ ہاں ہم لوگوں کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں. جب ملک کا حکمران, جب آپ اس سے یہ سوال کریں کہ جناب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو وہ کہے کہ میں کیا کروں پھر اس میں, تو پھر یہی ہوتا ہے, پھر دل میں وہ جو دھڑکن ہے وہ نظر نہیں آتی. جب لوگ وہاں پہ اپنے پیاروں کو لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ جناب ان کو ہم نے دفنانا ہے, ملک کے حکمران کو کہیں کہ آ جائے ذرا 1 منٹ کے لیے, تو وہ پہلے یہ کہ میری پہلے شرط یہ ہے کہ تم اس کو دفناؤ تب میں آؤں گا, تو پھر دل میں درد واقعی محسوس ہوتا ہے. لوگ پھر واقعی چیخیں مارتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کسی میت والے گھر کے ساتھ شرط و شرائط رکھی جائے کہ پہلے یہ کرو گے تب ہم تعزیت کے لیے آئیں گے؟ لیکن اس دور میں یہ بھی ہوا ہے. اس دور کے اندر کل کی یہ خبر سامنے آئی کہ اپنی ہی پارٹی کے, تحریک انصاف کی اپنی ہی خواتین سے ملاقات ہو رہی تھی جو ممبر پارلیمنٹس ہیں, تو ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. یہ کوئی ضد ہے, یہ کوئی انا ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے کہ جناب یہ مطالبہ ہے, اس مطالبے کو ذرا سن لیجئے, پورا کر دیجئے, تو پھر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. حکمران تو وہ ہوتا ہے جو اپنے تخت سے اتر کے چل کے نیچے آ کے لوگوں میں گھل مل جائے, ان کو گلے لگائے, ان کے درد کو محسوس کرے. یہ آگے سے نہ کہے کہ تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو. آج کون سا سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا جو دراصل میں اس موجودہ حکومت کی وجہ سے پریشان نہیں ہے؟ اسٹوڈنٹس, یہ ینگسٹرز, یہ یوتھ جنہوں نے آگے بڑھ کے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, ان کو تک ڈنڈے پڑ گئے لاہور کے اندر. ان سٹوڈنٹس کو بھی نہیں چھوڑا گیا. ڈاکٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, ڈاکٹرز کو نہیں چھوڑا گیا. نرسوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو نہیں چھوڑی. ہیلتھ ورکرز اسلام آباد کے ڈی چوک کے اوپر کتنے دیر تک کھڑی رہیں, ان کو نہیں چھوڑا گیا. سرکاری ملازمین چیخیں مار رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ تو تب ہونا جب آپ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ ہاں نہیں میں ان لوگوں کا درد سمجھتا ہوں. اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے تو پھر آپ آگے سے یہ جواب دیں کہ میں اس کو NRO نہیں دوں گا. وقت کتنی جلدی ہاتھ سے نکل جاتا ہے آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد ہو سکتا ہے لوگ آپ کو یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے. آپ ہم سے جو اپیل کر رہے ہیں, آپ ہم سے جو کہہ رہے ہیں کہ میری یہ ڈیمانڈ پوری کر دو, تو شاید لوگ آپ کو یہ جواب دینا بھی پسند نہ کریں. تو کبھی کبھار بات دوبارہ اس ایک ویڈیو سے شروع ہوئی تھی کہ ایک ویڈیو جو ہے یا ایک تصویر یا ایک ویژول وہ کبھی کبھار پورے حالات کی عکاسی کرتا تھا. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.